الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں درس نمبر 54 غزوہ ذات الرقاع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج ایک نیا غزوہ کا تذکرہ کروں گا جو معروف و مشہور ہے غزوہ ذات الرقاع سے. یہ غزوہ جو سن 7 ہجری میں واقع ہوا علی الصحیح، اس کے بعد نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت ہی بہتر ہوا. واضح ہے بھائیوں اور بہنوں کہ مسلمانوں کے 3 قسم کے دشمن سب سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ مسلمانوں کے مد مقابل تھے. نمبر 1 قریش، نمبر 2 یہود، نمبر 3 غطفان یا وہ بدو جو نجد کے علاقے میں رہتے تھے. قریش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت ہو گئی 10 سال کے لیے کہ 10 سال تک آپس میں اب لڑائی نہیں ہوگی، نہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے، نہ ان کو چھیڑیں گے، نہ ان کے کسی قافلے یا تجارتی جو قافلہ گزرے گا اس پر تجاوز کریں گے یا حملہ کریں گے، نہ ایسے ہی وہ قریش مسلمانوں کو ایذا یا تکلیفیں پہنچائیں گے. تو اس طرح ان سے عافیت مل گئی. دوسری جو جماعت یا دوسری جو قسم تھی دشمنوں کی وہ یہود، اور ان کے بارے میں یہ واضح ہو چکا سابقہ درس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور ان کا جو علاقہ تھا جہاں ان کی تعداد کافی تھی، خیبر، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا. یہ تیسری جو قسم، یہ جو بدو تھے نجد کے علاقے میں، یہ جو غطفان قبیلے سے اکثر کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب ان پر حملہ کریں اور وہ بھی اس طرح مسلمانوں سے خوف زدہ ہو جائیں اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعوت اللہ کا میدان کو صاف کر دیں اور ایسے ہی فتنہ فساد یا لوٹ مار جو بیچ بیچ میں یہ کیا کرتے تھے وہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیں. یہ غزوہ کب واقع ہوا اور ایسے ہی اس کے اہم احداث یا اس کے اندر اہم باتیں کیا پیش آئیں اور پھر اس کا نام کیوں ذات الرقاع پڑا، یہ تمام نکات پر انشاءاللہ میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے جس طرح کہ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت ہی بہتر تھے. وہ کس طرح کہ اس کے بعد یہ کافی خوف زدہ ہو گئے اور مسلمانوں سے یہ مرعوب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی حالت پتلی ہوتے چلی گئی اور پھر تقریباً انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام داخل کر دیا.
ہم اس طرح دیکھیں گے غزوہ فتح مکہ میں، غزوہ حنین میں ان کی کچھ تعداد پہنچ رہی اور مسلمانوں کے ساتھ یہ شریک ہو رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی غزوہ حنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال غنیمت عطا کر رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال ان تک پہنچ رہے ہیں صدقات لینے کے لیے، تو صدقات عطا کر رہے ہیں۔ بلکہ اس غزوے کے بعد چھوٹی موٹی قوتیں جو سر انہوں نے اٹھانا چاہا تو بہت آسانی سے مسلمانوں نے ان کو دبا دیا اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسی غزوے کے بعد بہت سے شہریں، بہت سے ممالک فتح ہوئے۔ تو بھائیوں، مسلمانوں کے حق میں یہ غزوہ بہت ہی کامیاب تھا، جبکہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ غزوہ کی تاریخ اکثر اہل سیر اور ایسے ہی مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ غزوہ سن 4 ہجری میں واقع ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غزوہ سن 7 ہجری میں واقع ہوا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ جبکہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا یا کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے؟ غزوہ خیبر میں سن 7 ہجری میں۔ غزوہ خیبر کے بعد یہ پہنچے اور خیبر میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہ ناممکن ہے کہ سن 7 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا اور اس میں ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود رہے ہوں۔ تو اس طرح راجح صحیح یہی ہے کہ یہ غزوہ سن 7 ہجری میں واقع ہوا، غزوہ خیبر کے بعد، اور غالباً ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے کہ اس غزوے میں ابو موسیٰ اشعری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور یہ ابھی کچھ مہینے پہلے غزوہ خیبر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس غزوے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا قبیلہ بنو غطفان کی 2 شاخیں یعنی بنی ثعلبہ اور ایسے ہی بنی محارب کی اجتماع یا ان کے اجتماع کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب آپ کو علم ہو جاتا تھا کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو آپ انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ہی ان پر حملہ کرتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور پھر جھٹ سے 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں نکل پڑے اور مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل تک پہنچے۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام نے احتیاط سے کام لیا اور وہ بھی مرعوب ہوئے مسلمانوں سے، اور اس جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف جو حالت جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز آپ نے پڑھائی۔ صلاۃ خوف حالت جنگ والی نماز آپ نے پڑھائی، جس کی تفصیل توضیح صحیح امام بخاری کی ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اقامت کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے نماز پڑھی 2 رکعت، پھر 2 رکعت کے بعد یہ پیچھے ہو گئے اور دوسری جماعت، دوسرے لوگ جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ آگے بڑھے، اور پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت مکمل کی۔ تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی 4 رکعت والی نماز ظہر یا عصر، اور پھر انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ یہ صلاۃ خوف کی ایک صورت ہے بھائیوں، اور اس کی اور بھی صفتیں ہیں، لیکن ادھر غور کریں کہ جنگ کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے اور ادھر ذرا ٹھہرنا چاہیے جو عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حالت اطمینان میں ہیں، سکون میں ہیں، راحت میں ہیں، اور مسجدیں بھی قریب ہی میں ہیں، تب بھی عورتوں کی طرح گھر ہی میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا اللہ عالم گھر میں
اپنی عورتوں کی امامت کرنے کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ذرا سمجھنا چاہیے اور ان کو شرم بھی آنی چاہیے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران اور وہ حملہ کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو بھائیو ہمیں بدرجہ اولا عام حالات میں با جماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس غزوے کا نام ذات الرقاع کیوں پڑا، اس کی وضاحت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح امام بخاری میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی اسی غزوے میں نجد کی طرف نکلے، تو ہر 6 آدمی کے درمیان ایک اونٹ تھا جو باری باری بیٹھتے تھے، باری باری وہ سوار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور خود ہمارے دونوں پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیے تب بھی صحابہ کرام کا صبر و تحمل۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے باندھ لیے، یہی چیتھڑے باندھنے کی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑ گیا، یعنی چیتھڑے والا غزوہ، اس لیے اس میں پٹیاں چیتھڑے صحابہ کرام باندھ باندھ کر سفر طے کر رہے تھے اور ایسے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس غزوے میں لڑائی تک جہاں تک بات ہے تو اس طرح لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس غزوے میں 2 اہم حادثے جو قابل غور ہیں اور اس میں حقیقت میں عبرتیں بھری ہوئی ہیں، وہ دونوں واقعات پیش کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ، اور یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ راستے میں جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، گرمی کا وقت تھا، تو سایہ دار درخت ملتا تھا تو وہاں پہنچ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے، اور وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ سایہ دار والا درخت ہوتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس غزوے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک سایہ دار درخت پایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہاں آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار کو اسی درخت میں لٹکا دیا۔ اس طرح صحابہ کرام بھی ادھر ادھر وہ بھی بکھر گئے، وہ بھی سایہ ڈھونڈ کے وہ بھی آرام کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سو گئے، اسی درمیان ایک مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونچ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں اس نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں، اور اس وقت صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھے بلکہ سو رہے تھے۔ تو کہنے لگا اتخافونی، کیا آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ فمن یمنعک منی، کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ، دیکھیے قوت یقین، قوت بھروسہ رب العزت پر، کہا اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، صحابہ کرام پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو، ایک اعرابی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، کہا کہ میں سویا ہوا تھا، یہ آ کر اس نے ہماری تلوار لے لی اور مجھ سے سوال کیا کہ تمہیں کون بچانے والا ہے، کون تم کو مجھ سے بچا سکتا؟ تو میں نے کہا اللہ۔ تو یہ دیکھو بیٹھا ہوا یہ شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عتاب نہیں فرمایا، بلکہ عتاب ہی نہیں فرمایا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، لیکن مسند ابی عوانہ اور ایسے ہی مسند مسدد میں مزید وضاحت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، تو اس سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، پھر آپ نے سوال کیا فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب تم بولو، تمہیں کون مجھ سے بچانے والا ہے؟
وہ مسکین بیچارہ کہنے لگا کن خیر آخذن، آپ اچھے پکڑنے والے ہوئیے، یعنی ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ کلمہ پڑھ کر۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے میں جنگ نہیں لڑوں گا، اور اگر کوئی جنگ کرے گا تو اس کے ساتھ شریک نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ پھر جب پہنچا اپنی قوم، اپنے لوگوں کے پاس، تو کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو قابل غور ہے، اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس کی کوئی تفصیل ہوگی، وجہ ہوگی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یا بچوں کو یا بوڑھوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کوئی اس کے اندر ایک وجہ ہوگی، اللہ اعلم۔ تو بہرحال اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، پھر وہ پیچھے لگ گیا۔ جب رات کا وقت ہوا اور صحابہ کرام نے جہاں بھی انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا تو سو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو منتخب کیا، عباد بن بشر اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو، تاکہ وہ پہرا دیں اور اس طرح حفاظت کے لیے وہ ادھر کھڑے رہیں، تیار رہیں۔ عباد بن بشر، عمار بن یاسر اس طرح جگے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ آرام کریں، تو آپ اختیار کریں، شروع رات میں آپ جگنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا آخری میں۔ تو اس طرح اتفاق ہوا، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما آرام کرنے لگے۔ تو وہ شخص پہنچا اور اس نے زور سے ایک تیر ماری جو جا کے ان کے جسم پر لگا، اور وہ حالت نماز میں تھے۔ سبحان اللہ، نہ وہ چیخے، نہ روئے، نہ انہوں نے اپنی نماز توڑی، نہ انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگایا، بلکہ نماز اپنی جاری رکھتے ہوئے اور اس تیر کو اپنے ہاتھ سے نکالتے ہوئے، جھٹکتے ہوئے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں۔ پھر اسی دوران دوسری تیر لگی، تب بھی اپنی نماز مکمل کرتے رہے، پڑھتے رہے، قرآن مجید کی جو سورت کی تلاوت کر رہے تھے وہ کرتے رہے، چیخے نہیں، نہ انہوں نے جگایا، یہاں تک کہ پھر تیسری تیر لگی ان پر، لیکن تب بھی انہوں نے اپنی نماز کو نہیں کاٹی، نہ انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا، بلکہ سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے، یعنی مکمل کرنے کے بعد۔ پھر انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جگایا، ان کو اطلاع کیا، تو تعجب میں پڑ گئے کہ خون بہ رہا ہے اور آپ نے اب تک نہیں جگایا، سبحان اللہ، کیوں نہیں آپ نے پہلے بتایا؟ تو انہوں نے کہا انی کنت فی سورۃ فکرہت ان اقطعها، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ ہوا اسے کاٹ دوں، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ ہوا اسے میں کاٹ دوں۔ آج ہم کتنی سورتیں پڑھتے ہیں اور کتنی سورتیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے وہ امام کیا پڑھ رہا ہے یا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ ابھی اگر ہم اپنے نفس سے سوال کریں کہ امام نے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد اگر ہم نے سنت پڑھی ہے تو پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، تو سورۃ الفاتحہ تو واضح ہے، لیکن اس کے بعد اللہ المستعان۔ بہرحال ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس طرح یہ غزوے کا تذکرہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے۔ پھر اس طرح شوال سن 7 ہجری تک آپ نے مدینہ میں قیام کیا، اور اسی درمیان یا اس مرحلے میں، اس مدت میں مختلف سرایا آپ نے بھیجا، جو سرایا آپ نے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں کی طرف آپ نے بھیجا، اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر شوال کے بعد اس طرح ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا، اس طرح 1 سال صلح حدیبیہ یا حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، اس طرح وہ صلح ہونے کے بعد 1 سال مکمل ہو گیا، اور اس طرح عمرہ کا بھی وقت آ گیا جس طرح کی مصالحت کی گئی تھی۔ تو وہ عمرہ قضا یا ایسے ہی عمرۃ القضا
ذکر کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ اس غزوے میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کروں۔ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس غزوے کے اہم فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز کی اہمیت اور نماز کا جو اونچا مقام اور درجہ ہے اسلام میں، یہ ظاہر اور واضح ہوتا ہے۔ تو یہ نماز بھائیوں نہ سفر میں، نہ حالت اقامت میں، نہ ایسے ہی حالت امن میں یا حالت خوف میں، بلکہ حالت صحت یا بیماری میں چھوڑنا درست اور جائز ہے۔ کب اس نماز کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے؟ پہلی صورت موت اور دوسری صورت کی آپ عقل کھو بیٹھیں، اس طرح آپ مرفوع القلم ہو گئے۔ اگر سوئے ہیں تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے، اگر بے ہوشی کچھ عرصے کے لیے طاری ہے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن سفر میں ہیں، بیمار ہیں، حالت اقامت میں ہیں، آسمان پر ہیں، یعنی ہوائی جہاز میں ہیں، یا چاند تک پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، یا سمندر کے اندر تک پہنچ گئے، ضروری اور واجب ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مسجد میں یہ ضروری ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ تیسرا فائدہ، صحابہ کرام کس قدر حریص تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کتنی مصیبتوں کا وہ سامنا کرتے تھے اور مشکلات سے گزرتے تھے۔ پھر ان کے فقر اور فاقہ بھی جو اکثر صحابہ کا یہ حال تھا، اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جوتے یا چپل نہ تھے کہ اس غزوے میں پہن سکے، بلکہ چیتھڑے باندھ رہے ہیں یا پٹیاں باندھ کر اس طرح گزار رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ، وہ بدو شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کی تلوار اس نے لے لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح دلیل ملتی ہے، اور ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شجاع، کس قدر بہادر تھے، اور ایسے ہی آپ کا یقین اللہ پر کس قدر مضبوط اور قوی تھا، اور ایسے ہی آپ جاہلوں کے ساتھ بردباری سے کام لیتے تھے۔ اس پر ایک دلیل ہے اور بین نشانی ہے۔ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ جو نماز اپنی جاری رکھے تیر پر تیر لگنے کے باوجود، اس سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یا اللہ کی عبادت میں، نماز میں، قیام اللیل میں کافی مزہ لیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے وقت ایسے ہی ضائع کیا۔ آدھی رات یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اتفاق ہوا کہ آدھی رات وہ دوسرے صحابی نماز پڑھیں گے، تو کس قدر بھائیوں وہ حریص تھے اور کس قدر وہ نماز کے شوقین تھے۔ ایسے ہی چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور حضور قلب، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھتے تھے، دل لگا کے پڑھتے تھے، مکمل طور پر اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے، گویا اس دنیا سے ہٹ کر وہ آخرت میں چلے جاتے تھے، جنت کا سیر کرنے لگتے تھے۔ ان کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت سامنے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تیر پر تیر پڑھ رہی ہے، نماز جاری رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور مزہ لے کر پڑھ رہے ہیں، اور بعد میں جب پوچھا جا رہا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سورہ کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ وہ سورہ کو یعنی چھوڑ دوں یا مکمل نہ کروں، توڑ دوں، مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو ختم کر دوں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی نماز کا حال ہے۔ اب ہمارے اور آپ اپنے لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ المستعان۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ شاید بلکہ کہتا ہوں شاید نہیں، یقیناً یہ واقع ہو گئی ہے، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر
کی تھی اور یہ اب ظاہر ہو چکی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ خشوع۔ یہاں تک کہ تمہیں کوئی شخص نہیں ملے گا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بھائیو حقیقت ہے، کوئی نہیں ملے گا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل اللہ له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود او يتم السجود ولا يتم الركوع، کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہ ہو رہی ہو۔ 60 سال تک، خلاص پوری عمر گئی، بچپنا سے لے کر بڑھاپا بھی شامل ہے، اور ممکن ہے کہ ایک نماز بھی اس کی قبول نہ ہو۔ ممکن ہے کہ رکوع پورا کر رہا ہو پھر سجود پورا نہیں کر رہا ہے، یا سجود مکمل طور پر ادا کر رہا ہے لیکن رکوع مکمل نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح اس کی اور مزید وضاحت ہو رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں بھائیو، غور کریں، قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نہیں کہ وَيُصَلُّونَ بس نہیں کہتا کہ نماز پڑھتے ہیں، کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیت الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز قائم کرنے کا معنی ہے اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال علیہ فیہا، رکوع کو مکمل کرنا، سجدے کو مکمل کرنا، تلاوت کو مکمل کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا اور مکمل طور پر متوجہ ہو کر پڑھنا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کو دوڑا رہے ہیں یا کوئی ان کو دوڑا رہا ہے، نماز میں بھاگتے ہیں، بس جلدی سے ایک سر پر ایک بوجھ ہے بس پھینکنے دو ان کو۔ بھائیو ایسی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ تو آپ ذرا ان باتوں پر غور کریں اور اپنی نماز کو پھر سے نظر ثانی کر کے صحیح طریقے سے ادا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ 7واں فائدہ یہ ہے، کیا سفر میں آپ نفل یا سنت والی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سفر میں نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی نفلی نمازیں؟ یعنی سنن رواتب، یہ 12 جو رکعتیں سنت راتبہ ہے، اس میں صرف 2 رکعت جو فجر کی ہے وہ پڑھیں، اس کے علاوہ باقی جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ اور جو سنتیں ہیں جیسے ضحیٰ کی نماز، وتر کی نماز، تہجد کی نماز، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی 11 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ 8واں فائدہ یا آخری فائدہ ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تیر پر تیر لگی، خون کافی بہا، لیکن تب بھی نماز جاری رکھے، اور اگر وضو ٹوٹ جاتا تو ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ بتاتے اور اس طرح وہ اپنی نماز دہراتے۔ اور بخاری کی روایت ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے، انہوں نے کہا ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان ہمیشہ برابر اپنی زخموں میں اور ایسے ہی سمجھیے جو زخم اور خون جو اس سے نکلتا تھا اسی حالت میں بھی، اس حالت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، عمرہ قضا کا ذکر کر رہا ہوں۔ عمرہ قضا، امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا، یعنی سن 7 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا
کہ کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ یہی صلح حدیبیہ میں اتفاق ہوا تھا کہ آئندہ سال وہ عمرہ کے لیے آئیں، اس سال عمرہ نہ کریں۔ تو اس طرح ایک سال مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو حدیبیہ کے لیے نکلے تھے پچھلے ایک سال پہلے یا سن 6 ہجری میں، اس طرح وہ تمام صحابہ کرام تیار ہوئے، الا کہ وہ صحابہ کرام جو اس درمیان ایک سال کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ بھی اور لوگ شریک ہوئے، یہاں تک کی تعداد ان کی پہنچ گئی 2000 تک۔ 2000 کے علاوہ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اس طرح یہ 2000 کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، مدینہ کے انتظام کو ان کے حوالے کیا، اور پھر اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ آپ پہنچے ذوالحلیفہ۔ اپنے ساتھ آپ نے 60 اونٹ لیا اور ناجیہ ابن جندب اسلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا۔ ذوالحلیفہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، پھر آپ نے لبیک کی صدا لگائی، صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بدعہدی کے اندیشے سے کہ شاید وہ بدعہدی کریں، غداری کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہتھیار اور ایسے ہی جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ پھر جب یہ پہنچے وادی یأجوج مکہ کے قریب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کو وہاں ٹھہرایا اور جو ہتھیار تھے وہیں ان کے پاس رکھا، اور ان پر حضرت اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تاکہ اس کی وہ حفاظت کرے۔ پھر اس طرح باقی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار کا ہتھیار اور ایسے ہی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھے ہوئے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے، بلکہ تماشا لینے کے لیے وہ بھی وہاں پہنچے اور جبل قعیقعان پر بیٹھ گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ایک ایسی جماعت آنے والی ہے، ایک ایسی جماعت آنے والی ہے جنہیں یثرب کے بخار نے توڑ کر رکھ دیا ہے، ان کو جنہیں یثرب مدینہ کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ یہ بھائیو بات گزر چکی ہے کہ مدینہ یا یثرب کی فضا میں ایک ایسی بات تھی کہ وہاں جو بھی پہنچتے تھے بیمار ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور یہاں کی بیماری کو یہاں سے ہٹا دیا۔ تو وہ مشرکین یہی تصور کر رہے تھے کہ یہ مدینہ سے آ رہے ہیں، یہ بخار سے پریشان ہوں گے اور اس طرح وہ آئے ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، جس کو رمل کہتے ہیں، دوڑ کر 3 چکر لگائیں، طواف کریں۔ اس طرح مشرکین کو مسلمانوں کی قوت کا احساس ہوگا اور وہ گھبرائیں گے، اور حقیقت میں وہ گھبرائے۔ اور یہ بھی آپ نے حکم دیا اتباع کا۔ اتباع سے مراد یعنی داہنے کندھے کو کھول کر رکھنا طواف کے درمیان جب تک طواف کریں۔ اور بھائیو یہ ایک عام غلطی ہوتی ہے کچھ حاجیوں سے، معتمرین سے، کہ جب سے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے سے لے کر احرام کھولنے تک اپنے داہنے کندھے کو کھولے رہتے، نہیں، یہ صرف طواف کے اندر۔ تو یہ 2 سنت ہے، ایک 3 چکر میں دوڑ لگانا، دوڑ کر طواف کرنا، جس کو رمل کہا جاتا ہے، یہ ایک سنت ہے، ابھی بھی باقی ہے، اور دوسری سنت اتباع ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین لائن لگائے ہوئے تھے۔ آپ جب حرم میں داخل ہوئے تو اپنی چھڑی سے آپ نے حجر اسود کو چھوا،
پھر ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ وہ شاعر، بلکہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، خلوا فکل الخیر فی رسولہ، قد انزل الرحمن فی تنزیلہ، فی صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله۔ کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں یعنی کافروں کو ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ اے ابن رواحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم شریف میں شعر پڑھ رہے ہو، شعر کہہ رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خل عنہ یا عمر فلہو اسرع فیہم من نضح النبل، کہ اے عمر انہیں رہنے دو کیونکہ ان کے اندر تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مشرکین نے جب دیکھا مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اور اپنا داہنا کندھا کھولے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بخار سے ٹوٹے ہوں گے، ایسے ہی بخار سے وہ ان کی حالت خراب ہوگی، جبکہ یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے سعی کی، اور مروہ پر وہ ہدی کے لیے جو جانور لائے گئے تھے ان کو وہیں ٹھہرا دیا گیا۔ جب 7 چکر آپ نے مکمل کیا تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا ھذا منحر وکل فجاج مکہ منحر، یہ قربان گاہ ہے اور ایسے ہی مکہ کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مڈایا اور پھر حکم دیا کچھ صحابہ کرام کو کہ وہ یأجوج پہنچیں اور وہاں وہ ہتھیار کی حفاظت کریں، اور وہ صحابہ کرام جو اب تک عمرہ نہیں کیے وہ آ کر عمرہ کر لیں۔ اس طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے قیام کیا مکہ میں۔ 3 دن جب مکمل ہو گیا، چوتھے دن صبح وہ پہنچے مشرکین علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا قل لصاحبک اخرج عنا فقد مضى الاجل، کہ اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ مدت ختم ہو چکی۔ اتفاق میں یہ تھا کہ 3 دن ان کو اجازت دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور مقام شریف میں پہنچ کے وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے شادی کی، اور جو صحیح مسئلہ ہے کہ حلال ہو جانے کے بعد یعنی احرام اتارنے کے بعد آپ نے شادی کی، اور پھر مقام شریف میں میمونہ رضی اللہ عنہ رخصت ہوئیں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور سبحان اللہ، یہی مقام شریف میں میمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، اور پھر بعد میں اسی مقام پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ اس عمرے کا نام بھائیو عمرہ قضا ہے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے، یا کیوں اس کا نام عمرہ قضا پڑا، ایک سبب یہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والا عمرہ جو مکمل نہیں کیے مسلمان، تو اس کی جگہ پر انہوں نے قضا کیا۔ جس طرح کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ قضا کرتے ہیں،
لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جو صحیح معنی ہے کہ یہ عمرہ قضا کا نام اس لیے عمرہ قضا پڑا اس لیے کہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، یعنی مصالحت ہوئی تھی، اور عربی میں قضا اور مقاضات کا معنی مصالحت ہوتا ہے، تو اس لیے مصالحت ہوئی تھی یعنی مقاضات، اس پر اتفاق ہوا تھا، تو اسی لیے اس کا نام عمرہ قضا پڑا، اور یہی صحیح مسئلہ ہے. ایسے اس کا اور بھی نام ہے عمرہ قضیہ، ایسے ہی عمرہ قصاص، ایسے ہی عمرہ صلح. اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے، اور سورۃ الفتح کی وہ آیت تھی. اور کچھ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہ وعدہ اسی سفر میں پورا ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ وعدہ اسی سفر میں پورا ہوگا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ وعدہ پورا ہوگا. قرآن مجید کی وہ آیت لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا وہ اللہ نے سچ کیا، اور وہ سچ ہو کر رہے گا کہ امن و اطمینان کے ساتھ حرم میں داخل ہو گئے. اور سبحان اللہ ایسے ہی ہوا، یعنی قریش نے خیانت نہیں کی، غداری نہیں کی، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کا علم تھا جو تمہیں علم نہیں تھا، اور اس سے پہلے ایک فتح مبین کی بشارت دی جس کی تفسیر میں آتا ہے یعنی غزوہ خیبر، جس میں مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یا یہ صلح. بہرحال اب بھائیوں اس کے بعد دو اہم فائدے اس غزوے سے یا اس عمرے سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کے سامنے قوت کا اظہار کریں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ طواف کے 3 چکر میں دوڑ لگائیں اور دوڑ کر یہ طواف کریں، اور ایسے ہی حکم دیا کہ اتباع کریں، داہنا کندھا طواف کے دوران کھلا رہیں. یہاں تک کہ یہ رعب طاری ہوا مشرکین پر، خوف زدہ ہوئے اور کہنے لگے، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بخار سے یہ کمزور ہو چکے ہوں گے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں یا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شعر یہ ایک وسیلہ ہے دین اسلام کی بلندی یا دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے. تو جن کو اللہ نے یہ سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہے، یہ خوبی عطا کی ہے، تو چاہیے کہ اپنی اس قوت کو اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کریں. جس طرح کہ عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے حساب سے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ حرم میں شعر پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جب ٹوکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو ان کے اوپر تیر کے مار سے بھی زیادہ گرا گزر رہی ہے. ایسے ہی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے عبیہ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، شعر میں کچھ حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. آئندہ انشاءاللہ ایک ایسا غزوہ کا تذکرہ کروں گا جو سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ حیران اور پریشان رہیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور مد مقابل ان کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی؟ اور زیادہ، 10 نہیں اور زیادہ، 2,03,000 مسلمانوں کی تعداد مقابلہ کر رہے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، ہمت دیکھیے، مقابلہ کی جرأت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقتور دشمن کا علم تھا، اسی لیے آپ نے بالترتیب 3 امیر مقرر کیا، اور ایک امیر کے بعد دوسرا امیر قتل ہوا. شروع میں زید ابن حارثہ، پھر ایسے ہی ان کے بعد جعفر بن ابی طالب، پھر عبداللہ بن رواحہ، پھر اس کے بعد جھنڈا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. ایسے ہی اسی معرکہ کے بعد سمجھیے ایک دروازہ کھلا، عیسائیوں کے ممالک
یا عیسائیوں کے ممالک فتح ہونے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔